اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وبما ذکرنا من الجوابین یظہر الجواب عن دلالت قوله لا بیع الا فی ملک۔ شیخ اعظم رحمہ اللہ ان احادیث سے جواب دے رہے ہیں کہ جن احادیث اور روایات کے ذریعے سے بطلان فضولی پر استدلال کیا گیا۔ گفتگو جاری ہے نبوی مشہور لا تبع الا لا تبع ما لیس عندک، اور دوسری حدیث جو کہ نبوی مشہور لا بیع الا فی ملک۔ اب آج کا جو درس ہے وہ بما ذکرنا، جو کچھ ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ من الجوابین، دو جواب ہم نے سابقہ مطلب میں شیخ اعظم بیان کرتے ہیں کہ والجواب عن النبی اولا بلے وثانیا۔ خوب، جواب اول میں پھر دو شقیں تھیں کہ جو ہے اس میں بیع سے مراد کیا ہے؟ من ان المراد من البیع لنفسه لا عن مالک العین، بلے فإما أن يراد بالبيع مجرد الانشاء مراد ہے، وإما أن يراد ما عن التذکرہ جو علامہ نے بیان کیا وہ مراد ہے۔ وہ دو شقیں جواب اول میں تھیں، اور پھر جواب ثانیاً سلمنا دلالت النبی علی المنع، پھر اس کو تخصیص دے دیں گے ادلہ صحت بیع فضولی کے ذریعے سے۔ یہ خلاصہ تھا۔ اب شیخ اعظم بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے جواب میں ذکر کیا، یظہر الجواب عن دلالت قوله لا بیع الا فی ملک، یہ دوسری نبوی ہے، چونکہ نبوی اول لا تبع ما لیس عندک، اس میں شیخ اعظم نے تفصیلاً دو جواب بیان کیے، اور جواب اول میں کچھ دو شقیں تھیں، اور آج کہتے ہیں کہ جو ہے اسی جواب کے ذریعے سے ظاہر ہوا، بلے دو جوابوں کے ذریعے سے ظاہر ہوا جو جواب ہم نے دینا ہے عن دلالت قول لا بیع الا فی ملک سے مراد۔ اشارت کرتے ہیں اجمالاً فإن الظاہر من هذا القول لا بیع الا فی ملک کون المنفی هو البیع لنفسه، یہ جواب اول میں شق اول کی طرف اشارہ ہے۔ خوب، وأن النفی راجع إلى نفی الصحة في حقه لا في حق المالک مع أن العموم، یہ دو نقطے بلے یہ دو مطلب مربوط ہے جواب اول کے ساتھ، کہ جواب اول میں بیان ہوا کہ جو ہے جی ہاں، تو مراد کیا ہے؟ جب نہیں سے مراد نہیں بلے من البیع لنفسه وہ منہی ہے، تو مراد یہ ہے کہ فإما أن يراد بالبیع مجرد الانشاء، خود انشاء ہی منہی عن ہے، اگرچہ بعد میں مالک اجازت بھی دے دے تو اس انشاء کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ خود اس کے لیے بلے معاملہ واقع ہوگا، نہ جو ہے مالک کے لیے معاملہ واقع ہوگا، یہ بیان ہوا تھا۔ خوب، اور اس کے بعد وأن النفی راجع إلى نفی الصحة في حقه في حق الفضولی، بلے حق فضولی یعنی فضولی کے حق میں صحیح نہیں ہے معاملہ، لا فی حق المالک، اگر فضولی مالک کی طرف سے انجام دے دے اور مالک بعد میں اجازت دے دے، جو کہ ہمارا مسئلہ ہے صورت لا بیع فضولی کی، تو یہ مشمول نہیں ہے اس نبوی کے۔ وہی جواب یہاں پر بھی جو ہے ذکر کیا جائے گا کہ لا فی حق المالک، بلے لا فی حق المالک یعنی اگر فضولی مالک کی طرف سے معاملہ انجام دے دے اور مالک اجازت دے دے تو هذه المعاملہ صحیحہ، اس کی طرف نبوی حدیث بلے نبوی تعرض نہیں کرتی اس صورت کو، جو کہ مورد بحث سے جس کی صحت کے لیے صحت پر ہم نے ادلہ قائم کیے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر مع ان العموم، یہ دوسرا جواب ہے جو اوپر بیان ہوا کہ جو اگر نبوی کی دلالت کو اگر ہم تسلیم بھی کریں تو پھر جو ہے ہم لو سلم وجب تخصیص العموم بما دل على وقوع البیع للمالک اذا اجاز، بلے تقریباً شروع میں جو صحت فضولی پر عمومات قرآنی احادیث و استدلال روایات سے جو استدلال کیا گیا ہے ان کے ذریعے سے ہم اس کو تخصیص دے دیں گے، یہ دوسرا جواب تھا۔ خوب، اس کے بعد کچھ روایتیں چونکہ ابھی تک تسلسل جاری ہے وہی جواب دے رہے ہیں شیخ اعظم، وأما الروایتان بلے فدلالتهما على ما حملنا علیہ السابقین، روایتان سے مراد روایت یحییٰ و خالد جس کی تفصیل بعد میں آنے والی ہے، جی ہاں اشتباہ نہ ہو،
روایتان سے مراد روایت یحییٰ و خالد، جی ہاں، جن کی دلالت علی ما حملنا علیہ السابقین، سابقین سے مراد نبوی اول و نبوی ثانی، یعنی نبوی اول لا تبع ما لیس عندک اور لا بیع الا فی ملک، جن معانی پر ہم نے حمل کیا ہے ان معانی پر ان دونوں کی دلالت اوضح، زیادہ واضح ہے۔ ولیس فیہما، ان دو روایتوں میں جو کہ آنے والی ہے تفصیلاً روایت یحییٰ و خالد کی، بلے جس کی طرف علامہ کے جواب میں علامہ کی عبارت جو کہ شیخ اعظم نے نقل کیا کہ یہ جو علامہ نے بیان کیا ہے یہی مراد ہے روایت خالد اور روایت یحییٰ، جو کہ دو روایتیں آنے والی ہیں تفصیلاً، تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کی دلالت جو ہے زیادہ واضح ہے۔ ولیس فیہما ما يدل ولو بالعموم، بلے ان دو روایتوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حتیٰ عموم بھی نہیں ہے کہ جو ہے علی عدم وقوع البیع الواقع من غیر المالک، اس چیز پر دلالت کرے کہ بیع جو کہ واقع ہو گیا ہے غیر مالک سے، اس کے عدم وقوع پر دلالت ہو، کہ دلالت کرے لہو غیر المالک، لہو للمالک اذا اجاز، یہ لہو کی ضمیر مالک کے لیے، یعنی ولیس فیہما فی ہاتین الروایتین، روایت خالد و یحییٰ، ایسی چیز نہیں ہے کہ دلالت کرے، کس چیز پر دلالت کرے؟ علی عدم وقوع البیع، بیع واقع نہ ہونے پر، کون سی بیع؟ الواقع من غیر المالک، یعنی جو فضولی سے بیع واقع ہوئی ہے اس کے واقع نہ ہونے پر دلالت کرے، کس کے لیے واقع؟ لہو، اس مالک کے لیے، اذا اجاز، اگر وہ اجازت دے دے، اس پر دلالت نہیں کرتی ہے وہ روایتیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ ترجمہ لفظی ہے، یعنی ان دو روایتوں میں، روایت خالد اور روایت یحییٰ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ ولو بالعموم جو دلالت کرے کہ یہ بیع جو کہ فضولی سے واقع ہوئی ہے یہ بیع واقع نہیں ہوتی ہے مالک کے لیے اگر مالک بعد میں اجازت دے دے، اس پر دلالت نہیں ہے دو روایتوں میں، جس کی تفصیل بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ خوب، وَأَمَّا الْحَصْرُ، اب ہم منتقل ہو رہے ہیں صحیحِ محمد ابن مسلم اور توقیع، جی ہاں، وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضنا وأهل الأسياف يقولون هي من أرضنا، بلے فقال الامام لا تشتریها إلا برضا أهلها، یہ اور پھر والتوقیع، جی ہاں، جو توقیع، بلے فی توقیع العسکری صلوات اللہ وسلام علیہ الی الصفار کی طرف، لا یجوز بیع ما لیس یملک، جی ہاں، خوب، ان دونوں میں جو دلالت ہے، ان دونوں میں جو دلالت ہے فإنما ہوا فی مقابلت عدم عدم رضا اہل الارض والضیعہ، بلے ہاں، بلے الحصر، حصر جو ہے بلے روایت قاسم میں ہے، روایت محمد ابن مسلم میں کہ فی ارض فم النیل کی امام نے فرمایا کہ لا تشتریہا الا برضا اہلہا، یہ حصر ہے، اور توقیع سے مراد، جی ہاں، والتوقیع سے مراد وما عن الحمیر ان مولانا عجل اللہ كتب في جواب بعض مسائلهم کہ ان الضيع لا يجوز ابتياعها، یعنی لا يجوز اشتراها الا عن مالكها وبأمره او رضا منه، یہ مراد ہے۔ خوب، فإنما هو، یہ حصر فی مقابلت عدم رضا اہل الارض والضیع رأسا، یہ حصر کس کے مقابلے میں ہے کہ اہل ارض اور اہل ضیعہ جو مالکین ہیں وہ اصلاً سرے سے راضی ہی نہیں ہیں، نہ معاملے سے پہلے راضی تھے نہ معاملے کے بعد راضی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ علی ما یقتضیہ السؤال فیہما، ان دونوں میں جو سیاق سبق جو سوال ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ پہلے راضی تھے نہ بعد میں راضی تھے، لیکن ہمارا مسئلہ الحمدللہ وہ یہ ہے کہ جو ہے رضا پہلے نہیں تھی لیکن بعد میں رضا لاحق ہو گئی ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، نہیں کہ وہ مسئلہ جہاں پر اس بیع کے بطلان پر یہ روایتیں دلالت کرتی ہیں جہاں پر نہ رضا لاحق ہے رأساً، یعنی کوئی رضا نہیں حاصل نہ شروع میں نہ بعد میں، اس کے بطلان پر وہ روایتیں دلالت کرتی ہیں۔ خوب،
وتوضيحه مصنف توضیح دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ان النهي في مثل المقام وإن كان يقتضي الفساد، بھلے لا تشتری الا فلان یہ مقام حصر وغیرہ میں فساد پر دلالت کرتی ہے، الا انه بمعنى عدم ترتب الاثر المقصود من المعاملة علیہ، لیکن فساد سے مراد فساد تام مراد نہیں ہے، یعنی فعلاً اثر مترتب نہیں ہوگا، یہ مراد ہے، یعنی اثر فعلی منجز واقع نہیں ہوگا، اس معنی میں فساد ہے۔ اب اگر رضا پہلے سے نہیں ہے اس کے باوجود فضولی معاملہ کرے تو یہ معاملہ باطل ہے، فاسد ہے، لیکن فساد کس معنی میں ہے؟ بمعنی عدم ترتب الاثر المقصود من المعاملت علیہ، بلے تو اثر مقصود جو اس چیز پر جو معاملہ ہوا ہے اس پر اثر مقصود مترتب نہیں ہوگا اسی وقت۔ ومن المعلوم، اور یہ بات طے ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ فضولی میں ان عقد الفضولی لا يترتب علیہ بنفسه الملک المقصود منہ، اسی عقد فضولی پر کیا ہے؟ ملک مقصود حاصل نہیں ہوتا ہے، بلے ولذا يطلق علیہ الباطل فی عباراتهم کثیرا، اسی لیے اکثر اوقات اس بے فضولی کو باطل بھی کہا جاتا ہے چونکہ اثر مترتب نہیں ہوتا ہے فعلا جب تک بعد میں اجازہ نہ آئے۔ ولذا عد فی الشرائع والقواعد من شروط المتعاقدین، اعنی شروط الصحہ، کیا شمار کیا گیا ہے شرائع وغیرہ ان کتب میں شروط متعاقدین میں سے کون العاقد، عد کون العاقد مالکا او قائما مقام المالک، بلے اس طریقے سے کہ مالک ہونا چاہیے، اگر مالک نہ ہو یا قائم مقام مالک نہ ہو تو یہ عقد باطل ہے، بلے یہ عقد باطل ہے، لیکن بطلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے سرے سے ہی یہ بالکل قابل اثر نہیں ہے، یعنی بطلان فعلی ہے، اما صحت تأہلی یعنی اس میں صحیح ہونے کی صلاحیت موجود ہے، جس کی تعبیر شروع میں ہم نے یہ استعمال کی تھی کہ جو ہے فساد تام نہیں ہے، فساد ناقص ہے، بلے یعنی بإن معنی کہ اس کو صحیح کرنا ممکن ہے، یعنی وہ فساد ہے کہ جس کی اصلاح ممکن ہے۔ خوب کون العاقد مالکا او قائما مقامه وإن أبيت إلا عن ظهور الروایتین فی لغویت عقد الفضول رأسا، اگر یہ جو ہم نے توجیح بیان کی ان دو روایتوں میں کہ جو ہے صحیحہ محمد بن مسلم یا توقی میں جو توجیح ہم نے بیان کی ہے، بلے اگر آپ انکار کریں کہ بھئی یہ الا عن ظہور الروایتین فی لغویت یعنی فی بطلان عقد الفضول رأسا، عقد فضولی سرے سے باطل ہے، کوئی اشارہ اس میں نہیں ہے کہ بعد میں مالک کی اجازہ آ جائے تو وہ جو ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر اسی پر آپ مصر ہیں، ہماری اس توجیح کو آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں تو وجب تخصیصہما، پھر ان دو روایتوں کو تخصیص دینا واجب ہے بما تقدم من ادلت الصحہ، یعنی جواب ثانی جو سابقا نبویین میں ذکر کیا کہ اگر آپ مصر ہیں کہ جو ہے ان کی دلالت عام ہے نبوی کی، تو پھر وہاں پر بھی کہا تھا کہ چونکہ نبوی کی دلالت عام ہے لہذا ہم تخصیص دے دیں گے اس عموم کو ان ادلہ کے ذریعے سے جو صحت بے فضولی پر ہم نے قائم کیے ہیں، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وجب تخصیصہما بما تقدم من ادلت الصحہ للبیع الفضولی، جو مسئلہ اولیٰ میں جتنی دلیلیں عمومات قرآنی وغیرہ سے ہم نے صحت فضولی کو ثابت کیا ہے ان ادلہ کے ذریعے سے ان دو روایتوں کو ہم تخصیص دیں گے۔ وَأَمَّا روایت القاسم ابن فضل، بلے روایت قاسم ابن فضل جس میں جو ہے کہ بندے نے ایک عورت سے جو زمین خریدی تھی یا کوئی مزرعہ خریدا تھا مثلا، تو امام نے فرمایا کہ جو ہے جواب میں اور اس بندے نے یہ لکھا کہ جو ہے صرف یہ کتابت کی صورت معاملہ ہوا ہے، ابھی تک ثمن اس کے قبضے میں نہیں دیا ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جو ہے یمنعها اشد المنع، بلے شدت کے ساتھ منع کرے، اس کو پیسے نہ دے دے، چونکہ وہ مالکہ نہیں ہے زمین کی۔ تو جواب یہ ہے کہ فلا دلالت فیہا، اس میں بھی کوئی دلالت نہیں، الا علی عدم جواز اعطاء الثمن للفضولی، بھئی فضولی ثمن کا مالک نہیں ہے، بس ختم، ثمن اس کو نہیں دے دو، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ روایت سرے سے معاملہ باطل ہے، کیوں فضولی کو نہیں دے دو؟ لأنہ باع ما لا یملک، اس لیے کہ ما لا یملک کو اس نے بیچا ہے، وہذا حق لا ینافی صحت الفضولی، لیکن بلے یہ جو کہا کہ عدم جواز اعطاء ثمن للفضولی، یہ ایسا حق ہے کہ لا ینافی، ھذا یعنی عدم جواز اعطاء ثمن حق لا ینافی صحت الفضولی، معاملہ صحت فضولی جو ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی منافات نہیں ہے کہ اگر فضولی
معاملہ کا انجام دے دے تو وہ معاملہ کہ صحیح ہونے کے ساتھ اس کا منافعات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روایت بتا دی کہ بھائی پیسے کا حقدار یہ فضولی نہیں، اس کو نہیں دے دو بس ختم پیسے. اس کا کیا تعلق ہے ہمارے اس بحث کے ساتھ کہ جس میں صحت فضولی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. خوب. واما توقیع الصفار، بلے توقیع الصفار سے مراد مشائخنا بلے فی توقیع العسکری الی الصفار لا یجوز بیع ما لیس یملک، چونکہ یہاں 2 مرتبہ لفظ کو استعمال کیا ہے سابقہ. واما الحصر فی صحیحۃ ابن مسلم والتوقیع جو اوپر بیان ہوئی اشارہ کیا کہ جو ہے توقیع سے مراد ما عن الحمیر ان مولانا کتب فی جواب بعض مسائل ان الضیع لا یجوز ابتیاع الا عن مالکها، اس لیے کہ حصر ہم صحیحہ محمد ابن مسلم میں ہے اور ہم جو حمیری سے توقیع ہے اس میں حصر موجود ہے. بلے باقی جو ہے صفار میں، روایت صفار میں بلے حصر موجود نہیں ہے، اسی لیے یہ جو واما توقیع الصفار یعنی چونکہ لف نشر مشوش اور غیر مرتب ہے، یعنی جواب میں شیخ اعظم نے بعض کو تقدیم بعض کو مؤخر کیا ہے، یہ ذرا خیال رکھے اس حوالے سے، چونکہ جو روایتیں ترتیب سے بیان ہوئی ہے پہلے وہ ترتیب سے شیخ مصنف جواب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ لف نشر مشوش یا جو ہے غیر مرتب آپ کہیں کہ اب دیکھیں واما توقیع الصفار بلے کہاں ذکر ہوئی ہے توقیع صفار؟ بلے یہ تقریباً روایت محمد ابن قاسم اور صحیحہ محمد ابن مسلم اور حمیری جو کہ توقیع حمیری اس سے پہلے یہ ذکر ہوئی ہے، لیکن ابھی شیخ اعظم آخر میں ذکر کر رہے ہیں کہ فالظاہر منہ نفی جواز البیع فیما لا یملک بمعنى وقوعه للبائع على جہت الوجوب واللزوم، یہ مراد ہے. بلے یعنی مقصود یہ ہے کہ روایت توقیع میں جو بیان کیا کہ لا یجوز بیع ما لیس یملک، یعنی جس چیز کا مالک نہیں ہے فضولی اس کو بیچنا اپنی طرف سے، اور وہ بھی الزام اور التزام کی صورت میں کہ ابھی تک میں مالک نہیں بنا ہوں، جیسا کہ علامہ نے بیان کیا. وہی مطلب ہے کہ جو علامہ نے بیان کیا کہ کس طریقے سے میں ابھی مالک نہیں بنا ہوں، الزام اور التزام کی صورت میں بیچ رہا ہوں اس شخص کو، اور بعد میں جا کے خریدوں گا مارکیٹ سے تاکہ میں تسلیم کر سکوں. اس معاملے سے منع ہے، یہ معاملہ ممنوع ہے، یہی مراد ہے. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْحَمَل، یہ جو معنی ہے، یہ جو معنی ہم نے بیان کیا اس توجیح کی تائید کرتی ہے تصریح علیہ السلام بعد تلک الفقرہ، چونکہ امام کا جو فقرہ ہے روایت میں کہ لا یجوز بیع ما لیس یملک، اس کے بعد جو فقرہ ہے روایت میں وہ کیا ہے؟ بوجوب البیع فیما یملک. ہاں، جہاں مالک ہوگا وہاں پر بیع وجوب بمعنی اللزوم، بیع لازم ہوگا. تو یہ فقرہ دلالت کرتا ہے کہ جو ہے سابقہ جو بیع ہے لا بیع الا فی لا یجوز بیع ما لیس یملک، وہ بیع بعنوان الزام اور التزام انجام دے رہا ہے مالک بننے سے پہلے بعنوان الزام اور التزام، اس حیثیت سے کہ پھر جو ہے کوئی اجازت کی ضرورت بھی نہ ہو بات میں. اس طریقے سے بیع کو معاملے کو انجام دینے کے لیے جو ہے وہ نہیں آئی ہے وہاں پر. اور اس پر قرینہ اسی جملے کے بعد روایت میں جو فقرہ آتا ہے کہ بوجوب البیع فیما یملک، جہاں پر وہ مالک ہوگا وہاں پر بیع واجب ہے، یعنی بیع لزوم ہے. وجوب بمعنی بیع لزوم، بعد میں اجازت کی ضرورت نہیں، چونکہ وہ خود مالک بیچ رہا ہے تو پھر بعد میں اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، علی نحو اللزوم والالزام معاملہ کر سکتا ہے. یہ قرینہ ہے کہ سابقہ والا بیع علی نحو الالزام انجام دیا ہے مالک بننے سے پہلے. فلا دلالت علی عدم وقوعہ لمالک اذا جاز، اور یہ روایت اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ اگر معاملے کو فضولی انجام دے دے مالک کے لیے بھلے اور مالک بعد میں اجازت دے دے تو اس کے عدم وقوع پر وہ روایت دلالت نہیں کرتی ہے. وبالجملہ خلاصۃ الکلام فالانصاف انہ لا دلالت فی تلک الاخبار، ان اخبار میں کوئی دلالت نہیں ہے باسرہا یعنی بجمیعہا علی عدم وقوع بیع غیر المالک للمالک اذا اجاز، اس پر جو کہ ہمارا مورد مسئلہ یہی ہے. ولا تعرض فیہا الا لنفی وقوعہ للعاقد، بس یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ عاقد کے لیے یہ معاملہ واقع نہیں ہو سکتا ہے. اما جو ہماری بحث ہے کہ عاقد اگر مالک کی خاطر انجام دے دے اور مالک بعد میں اجازت دے دے، اس کے ساتھ تعرض نہیں ہے.
اس کے بعد دلیل ثالث جو بطلان پر پیش کیا گیا ہے وہ ہے اجماع علی البطلان. دعویٰ کیا گیا ادعاہ الشیخ، شیخ طوسی نے کتاب خلاف میں، معترفاً ساتھ ساتھ یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ بأن الصحۃ مذہب قوم من اصحابنا، بلے ہمارے اصحاب اور بزرگان میں سے قوم کا نظریہ صحت کا ہے. یہ اعتراف بھی کیا شیخ طوسی نے. خوب، لیکن معتذراً، خوب شیخ طوسی اور آپ ادعائی اجماع بھی کر رہے ہیں اور ادھر سے ساتھ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ جو ہے ایک قوم، ایک شخص نہیں، ایک قوم کی رائے یہ ہے کہ یہ معاملہ صحیح بھی ہے. تو آپ کیسے دعویٰ اجتماع کر رہے ہیں، اجماع کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ معتذراً عن ذلك، بلے معتذراً عن ذلك، یہ جو مذہب قوم من اصحابنا جو ان کی رائے ہے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہ بعدم الاعتداد، اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم شمار نہیں کرتے ہیں، چونکہ وہ قابل اعتنا نہیں ہے. بعدم الاعتداد، جس نظری صحت کی طرف، بلے مذہب قوم من اصحابنا، ہمارا اصحاب میں سے ایک جماعت گئی ہے اس صحت کی طرف، اس کو ہم شمار نہیں کرتے ہیں، قابل اعتنا نہیں ہے، لہذا دعویٰ اجماع درست ہے بذات خود. خوب، معتذراً عن ذلك بعدم الاعتداد، بعدم الاعتداد بخلافہم، ان کا جو خلاف ہے اس خلاف کو ہم جو ہے اہمیت نہیں دیتے ہیں، قابل اعتنا نہیں ہے ان کا اختلاف کرنا ہمارے ساتھ. لہذا جب وہ اختلاف قابل اعتنا نہیں ہے تو پھر ہمارا دعویٰ اجماع درست ہے. اب جو ہے کیوں قابل اعتنا نہیں ہے ان کا خلاف، ان کا اختلاف کرنا؟ یہاں پر دو مشہور مسلک ہیں. ایک مسلک شیخ طوسی ہے بحث اجماع میں، اصول میں. ایک مسلک سید مرتضیٰ بل علم الہدا ہے اصول میں. خلاصہ یہ ہے کہ شیخ طوسی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ایک زمانے میں فقہا ایک نظریے پر قائم تھے، اگر ان کا زمانہ گزر گیا ہے، ان کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، ایک دوسرا زمانہ آ گیا کہ جس میں سابقہ اس زمانے کے فقہا نہیں ہیں، بلکہ ایک نیا زمانہ ہے کہ جس میں نئے فقہا سامنے آئے ہیں. تو اگر وہ جو بلے یہ مثلا فرض کیجئے آج کے فقہا کے ساتھ قدیم فقہا کا نظریہ ٹکرائے، تو چونکہ ان کا زمانہ گزر گیا ہے لہذا ان کا اختلاف آج کی ان فقہا کے ساتھ اختلاف کرنا کسی مسئلے میں، وہ خلاف قابل اعتنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا زمانہ گزر گیا ہے. یہ اس کو کہا جاتا ہے انقراض عصر. شیخ طوسی کا نظریہ یہ ہے کہ انقراض عصر کی وجہ سے ان علماء کا اختلاف مضر نہیں ہے دعویٰ اجماع کے لیے. آج مثلا اجماع قائم ہو، اجماع یعنی اتحاد علماء العصر، فرض کیجئے آج کے علماء کا اگر کسی مسئلے پر اجماع قائم ہو، اور جو ہے شیخ طوسی کے زمانے کے فقہا کا نظریہ مختلف ہو آج کے فقہا کے ساتھ، تو شیخ طوسی کا نظریہ یہ ہے کہ اس زمانے کے فقہا کا اختلاف قابل اعتنا نہیں ہے. کیوں؟ نظریہ ہے کہ لانقراض عصرہم، اس لیے کہ ان کا زمانہ گزر گیا. یہ ہے اس بنا پر. اسی لیے شیخ کہتے ہیں کہ بعدم الاعتداد بخلافہم. کیوں شیخنا العظم شیخنا طوسی؟ لأن عصرہم قد انقرض، اس لیے کہ ان کا زمانہ گزر گیا. اب ہمارا زمانہ ہے دوسرے الفاظ. خوب، سید مرتضیٰ علم الہدا کہتے ہیں کہ بلے عدم اعتنا بخلافہم اس لیے کہ معلوم النسب ہے. جس نے اختلاف کیا ہے اگر وہ معلوم النسب ہو، معلوم ہو کہ یہ غیر معصوم شخص سے فلان کا بیٹا فلان سنے میں پیدا ہوا ہے، تو اس کا اختلاف مضر نہیں ہے اجماع دعویٰ اجماع کے لیے. اگر غیر معلوم النسب ہو، کون ہے کون نہیں ہے، کس نے اختلاف کیا، یہاں مبہم ہو، تو پھر جو ہے احتیاط کرنا پڑے گا، دعویٰ اجماع نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ممکن ہے جس نے اختلاف کیا ہو وہی رائے معصوم ہو. خوب، یہ نظریہ سید مرتضیٰ علم الہدا کا.
على كل حال. وادعاه ابن زهرة أيضا في الغنية، وادعى الإجماع يعني على البطلان ابن زهرة، وادعى الحلي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب. ایک مسئلہ فرعی بلے ابن ادریس حلی نے، وادعى الحلی یعنی ابن ادریس حلی نے باب مضاربہ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ عدم الخلاف، خلاف نہیں ہے، فی بطلان شراء الغاصب، غاصب کے خرید کے بطلان میں، اذا اشترى بعین المغصوب. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاملہ فضولی باطل ہے، کیونکہ غاصب فضولی ہے، مالک نہیں ہے، اور جو ہے چیز خرید رہا ہے اسے عین مغصوب کے ذریعے سے، تو هذا شراء باطل ہے. والجواب، شیخ اعظم جواب دیتے ہیں کہ اولا عدم الظن بالاجماع. شیخ اعظم کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارا یقین تو دور کی بات ہے، گمان نہیں ہے اجماع کے بارے میں، اجماع قائم ہونے کے بارے میں گمان نہیں ہے. فضلا ان یکون هناک یقین، دور کی بات ہے کہ کوئی جو ہے یقین پیدا کرے کہ جو اجماع موجود ہے، بلے ہمارے پاس ظن نہیں ہے کہ اجماع ہے یا نہیں ہے، بل الظن بعدمه، بلکہ عدم اجماع کے بارے میں ہمارے پاس ظن ہے، نہ وجود اجماع کے بارے میں. بل الظن بعدم الاجماع بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين والمفيد، بلے كالقديمين والمفيد والمرتضى والشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنفاته على ما قيل، بلے وأتباعهم یہ سارے فقہاء على الصحة، صحت پر ہے، وإطباق المتأخرين عليه على الصحة، عدا فقر الدین و بعض المتاخرین، کچھ متاخرین نے مثلا مقدس اردبیلی وغیرہ نے اختلاف کیا ہے، باقی اکثر کا اتفاق ہے. اس اتفاق کے بعد جو ہے ہمیں گمان بھی نہیں ہے کہ کوئی اجماع قائم ہوا ہو، بلکہ گمان عدم اجماع کے بارے میں، اجماع نہ ہونے کے بارے میں ہمارے پاس گمان. دلیل رابع، دلیل عقل، یأتی الکلام انشاءاللہ تعالی، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.